آخری زمانے میں شیطان اپنی تمام قوت، طاقت، علم و آگاہی اور ٹیکنالوجی کے ساتھ مومنین پر حملہ کرے گا اور مومنین کے دو تعلقات کو نشانہ بنائے گا۔ پہلا تعلق مومنین کے گھروں میں افراد کا آپس کا تعلق ہے۔ اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ افراد آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، اور دوسرا وہ تعلق کہ جسے وہ خراب کرنے کی کوشش کرے گا، وہ مومنین کا خود کے امام سے رابطہ ہے، اور اگر وہ یہ تعلقات ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس آنے والے کے لشکر کے سپاہی تیار نہیں ہوں گے۔ مذہب تشیع اور دوسرے مذاہب کے درمیان اختلاف کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی دوسرا تعلق ہے کہ کیوں امام کی پیروی کی جائے۔ دین میں امام کی اہمیت اس طرح ہے کہ جس طرح کشتی میں قطب نما کی اہمیت ہے۔ قطب نما بالکل صحیح طریقے سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ صحیح طریقے سے راستے کو نہیں بتائے گا تو انسان مقصد پر جانے کی بجائے گمراہ ہو جائے گا۔ بے شک وہ راستے کو طے کر رہا ہوگا لیکن مقصد پر نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا اگر امام حق کی پیروی نہیں کرے گا تو تمام عبادتیں اس کی روح کو طاقتور کریں گی لیکن اسے اس کے مقصد تک نہیں پہنچائے گی۔ روح کو اس کے مقصد تک پہنچانے کے لیے امام کی ضرورت ہے۔ خوارج جو عبادتیں انجام دیتے تھے اسے آپ اور ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ نماز شب پڑھا کرتے تھے، طولانی نماز شب پڑھا کرتے تھے، طولانی سجدے کیا کرتے تھے، ہر کچھ دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ ان اعمال نے ان کی روح کو طاقتور بنا دیا تھا، لیکن وہ طاقتور مجرم تھے کیونکہ ان کا رہنما ولی الشیطان تھا۔ خوارج امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرنے والی حاملہ خواتین کے پیٹ چاک کیا کرتے تھے اور اس میں سے بچے کو نکال کے اس ماں کے سامنے کہ جو اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوتی تھی اس بچے کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح کے جرم عام انسان انجام نہیں دے سکتے۔ عام افراد کے ہاتھ کانپتے ہیں، لیکن جس کی روح طاقتور ہوگی وہ یہ کام آسانی سے انجام دے لے گا۔ لیکن خباثت میں طاقتور روح، اس کی روح طاقتور ہے لیکن شیطانی کاموں میں۔ اگر آج کے دور میں ہم داعشیوں کو نہیں دیکھتے تو ہم اتنی آسانی سے خوارج کی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ خدا رحمت کرے حاج قاسم پر کہ آج کے دور میں ان کی شدید ضرورت ہے۔ وہ استاد عالی سے بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں داعش بغداد کے قریب آ گئے تھے، رات کا وقت تھا اور وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گئے تھے۔ انہی گھروں میں سے ایک گھر کے جس میں میاں بیوی اور بچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، وہ لوگ ان کے گھر میں داخل ہوئے اور سفرے پر سے ایک بچی کو اٹھایا اور اس کے گلے پر خنجر رکھ کے اس کو اسی وقت ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیا۔ اس بچے کا خون کھانے میں گر جاتا ہے اور پھر وہ ماں باپ سے کہتے ہیں کہ ابھی اسی وقت سفرے پر بیٹھو اور اس کھانے کو کہ جس میں تمہاری بچی کا خون ہے اسے کھاؤ، اور اگر ایسا نہیں کیا تو ہم تمہاری دوسری بچی کو بھی ذبح کر دیں گے۔ اس قسم کی جنایتیں عام انسان نہیں کر سکتا، صرف وہ افراد انجام دے سکتے ہیں کہ جس کی روح بہت زیادہ طاقتور ہو، شیطانی کاموں اور خباثت میں طاقتور ہو۔ اعمال عبادتیں روح کو طاقتور ضرور کرتی ہیں لیکن اس کو راستہ نہیں دکھاتی ہیں، راستہ صرف امام دکھاتا ہے، اور اگر امام سچا ہو تو وہ خدا سے قریب کر دے گا، لیکن امام خود جنایت کار ہو، جھوٹا ہو، جسے خدا کا قرب حاصل نہ ہو تو وہ آپ کو خدا سے دور کر دے گا۔ قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ فرعونیوں کو فرعون کے ساتھ، بنی امیہ کو معاویہ کے ساتھ،
شیعوں کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ، امام صادق علیہ السلام کے ساتھ، امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیوں قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ امام یا رہنما ہوتا ہے جو اپنے پیچھے چلنے والوں کے لیے مسیر کا انتخاب کرتا ہے۔ اس لحاظ سے امامت دین کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو دیکھیں کہ بہت دیندار ہے تو فوراً اس کو 100 نمبر نہیں دے دیں، اسے دینداری کا لیبل نہیں دے دیں۔ اعمال اچھے ہیں لیکن دینداری کا سرٹیفکیٹ اس سے ملے گا کہ اس کی زندگی میں قطب نما ہے کہ نہیں ہے، کوئی امام ہے کہ جس کی وہ پیروی کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ولایت اہل بیت علیہم السلام ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال اہم نہیں ہیں، اعمال انتہائی اہم ہے، اور ایک شیعہ ہونے کے ناطے واجبات اپنی جگہ پر، لیکن مستحبات کو بھی وہ انجام دیتا ہے، اور اسی طرح نہ صرف وہ حرام کاموں کو انجام نہیں دیتا بلکہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ مکروہات کو بھی انجام نہ دے۔ شیعہ اعمال کے لحاظ سے لاپرواہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہمارے پاس ولایت ہے لہٰذا ہم اعمال کو انجام نہیں دیں گے اور مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ ایک شاعر کہ جس کا نام حاجب تھا، اس نے ایک شعر کہا، اور اس شعر میں کہا کہ اگر حشر کا معاملہ امیر المؤمنین کے ساتھ ہے تو جتنے گناہ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اگر ساقی کوثر علی ہیں اور جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے علی ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ رات کو امیر المؤمنین علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے اور امیر المؤمنین علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ یہ کیا بیہودہ باتیں کر رہے ہو، ہم یہاں پر نہیں آئے ہیں تاکہ لوگوں کو گناہ کرنے کا بیمہ دیں بلکہ ہم یہاں بندگی کے لیے آئے ہیں۔ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے حاجب، تم نے اس طرح سے شعر کیوں نہیں کہا کہ اگر حشر کا معاملہ علی علیہ السلام کے ساتھ ہے تو شرم کرو اور کمتر گناہ کرو۔ اگر کوئی امیر المؤمنین علیہ السلام کو قبول کرتا ہے اور اس کا محب ہے تو اس کی یہ محبت اس کے اعمال میں نمایاں نظر آنی چاہیے۔ اعمال اگر صحیح سے انجام دیے جائیں تو ولایت کے زیر پرچم ہے۔ اسی لیے ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام فرماتے ہیں، نحن الصلاۃ نحن الزکوٰۃ، ہم نماز ہیں، ہم زکوٰۃ ہیں، ہم روزہ ہیں۔ کیونکہ جب آپ اعمال کو انجام دیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ولایت حق کے آگے تسلیم ہیں، اور اگر حرام کاموں کو انجام دیتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ شیطان کے آگے تسلیم ہیں۔ لہٰذا اس شیعہ کے لیے صرف واجب کام کو انجام دینا اور خود کو حرام سے بچانا اہم نہیں ہے بلکہ مستحبات اور مکروہات بھی اس کے لیے اہم ہیں۔ اعمال اہم ہیں لیکن دینداری کا سرٹیفکیٹ اعمال نہیں ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ وہ افراد کہ جو دیندار نہیں تھے، اعمال کو صحیح انجام نہیں دیتے تھے لیکن ولایت کو قبول کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے سیدھے راستے کو حاصل کر لیا اور وہ زندگی میں تبدیل ہو گئے۔ لہٰذا اعمال جو بغیر ولایت کے ہوں وہ ان کی روح کو ضرور طاقتور بناتے ہیں لیکن اسے صحیح راستے کا صرف امام کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے اور امام ہی اسے خدا کے قریب کرتا ہے۔